ضرورت ہے۔ اگر کچھ لوگ اس عید کو دوسرا رخ دینا چاہیں تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ دین، شریعت، احکامات الہی، یہ ہم اپنے من سے طے نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن موجود ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ سید الشہداء کی یہ پوری قربانی کس لیے ہے؟ دین کے لیے ہے۔ کیوں سید الشہداء نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی دی؟ آپ سوچیں، بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اکبر جیسے جوان کی قربانی، اصغر جیسے کم سن بچے کی قربانی کیوں دے رہے ہیں سید الشہداء؟ نہ دیتے، دین بچ جائے۔ اس کا مطلب دین بہت اہم ہے۔ دین کے لیے اصغر جیسا کم سن بچہ قربان ہوگا تو ہو جائے، علی اکبر جیسا جوان جائے تو قربان ہو جائے، عباس جری کے بازو کٹ جائیں تو سید الشہداء کو برداشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کو یہ برداشت نہیں ہے کہ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، یہ سید الشہداء کو برداشت نہیں ہے۔ اب وہ چیز جو دین کے اندر ہے، پروردگار نے قرار دیا ہے، جیسے عید، کوئی بھی عنوان آپ لے لیں، اس عید پر مثلا آپ کہیں کہ نہیں ہم یہ عید نہیں منائیں گے، ہم کالے کپڑے پہنیں گے، ہم ماتم کریں گے، کہاں سے آیا ہے؟ کون سی چیز ہے یہ؟ کس امام نے ایسا کیا ہے؟ مولا کی جب شہادت ہوئی ہے تو ہم تو 1400 سال بعد سن رہے ہیں نا۔ اسبغ بن نباتہ جیسا صحابی اسی وقت دیکھ رہا ہے مولا کے سر، آپ کے شگافتہ سر کو دیکھ رہا ہے، فرق شگافتہ کو دیکھ رہا ہے، خون گر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، اسبغ بن نباتہ نے عید کے موقع پر لوگوں کو جمع کیا اور چلو ماتم کرتے ہیں، مولا کا دسماں ہے۔ اسبغ بن نباتہ جو آخر وقت میں مولا کے گھر کے باہر ہیں اور مولا نے کہہ دیا چلے جاؤ، جا نہیں پا رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ اسبغ تم جاتے کیوں نہیں؟ اتنا چاہنے والا کہ کہتا ہے مولا کا حکم تو سن لیا، جاؤں کیسے؟ اس لیے کہ پیروں میں طاقت نہیں ہے۔ یہ اسبغ مولا کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو مولا اپنے ہاتھ سے اسبغ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اسبغ کو اپنے قریب کرتے ہیں، اتنا نزدیک، کہیں نہیں دکھتا اسبغ نے ایسا کیا ہو۔ جندب، میسم، کمبر، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہم سے زیادہ مولا کو چاہتی ہیں۔ ان کے وجود کے اندر جو عشق ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زبانی دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن دار پر چڑھ کر عشق علی اور فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس میں زبان کھولنا یہ میسم کا کام ہے۔ لیکن جو دار پر چڑھ کر بول رہا ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ عید کے دن آؤ چلو ماتم کریں، اسے پتا ہے کہ میرے مولا کی منشا کیا ہے، مولا کیا چاہتے ہیں۔ تو پوری اس بات پر توجہ رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں کو بہکایا جا رہا ہو، کچھ وہ لوگ ہوں جو سازشی ذہن رکھتے ہیں اور وہ جوانوں کو بہکا رہے ہیں، ولغرا رہے ہیں ولایت کے ذریعے سے، چونکہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جوان بہک جائیں، ولایت کے ذریعے سے۔ اور اس پر ہر ایک ماں باپ کی، ہر ایک رشتہ دار کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو سرے سے مسترد کریں، کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں۔ کہ بے عنوان باپ بھی محبت تھی، بے عنوان امام بھی محبت تھی، اس کے بعد مسلسل ائمہ طاہرین کا پورا سلسلہ ہے، کہیں پر ایسا نہیں ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ لیکن جہاں پر اس کی مخالفت اور روک تھام کی ضرورت ہے، وہیں پر ایک بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کچھ خرابی پیدا کر رہے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیدھے سادے جوان ہیں، بیچارے ان کو بہکا دیا گیا، بیمار ہیں تو بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، اسے دھتکارا نہیں جاتا، اس کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ مالک اشتر، مولا کا کمانڈر، مولا کا جانثار،
مولا کا سپاہی جا رہے ہیں، کسی نے جو نہیں جانتا تھا ایک حرکت کی، کوڑا پھینکا، گستاخی کی، مالک اشتر نے سر کو جھکایا، چلے گیا۔ جس جوان نے گستاخی کی تھی کوئی آیا جو جانتا تھا کہ مالک کون ہے، اس جوان کے پاس، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا کون؟ مولا کے لشکر کا کمانڈر سپہ سالار مالک اشتر نخعی۔ حیران ہو گیا، پریشان ہوا، اب پیچھے پیچھے کیوں پیچھے پیچھے ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیوں پیچھے پیچھے؟ جس راستے پر مالک گئے تھے اس کے پیچھے پیچھے تاکہ مالک تک پہنچ جائے اور معافی مانگے۔ کیوں؟ پہلے تو تم نے کوڑا پھینک دیا، گستاخی کی، تو اب وہ معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر تھا۔ جب معرفت پیدا ہو گئی یہ کون ہے، تو اب میں گستاخی نہیں کر سکتا، اب جا رہا ہوں، چونکہ مالک اشتر مجھے پتا نہیں تھا۔ تو بہت ساری جگہوں پر معرفت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بھی انحراف پیدا ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے معرفت پیدا ہو۔ ادھر مالک نے کیا کیا؟ مالک پہنچے مسجد میں، عبادت میں مشغول ہوئے، یہ شخص وہاں پر پہنچا، مالک کی نماز ختم ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا، مالک مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مالک نے کہا میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا، پھر کیوں آئے تھے؟ مسجد میں اس لیے آیا تھا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ تیرے لیے پروردگار کے حضور میں دعا کروں۔ اب پوری توجہ کیجیے گا، دعا کروں تیرے لیے کہ پروردگار اس جوان کی ہدایت فرما۔ تو جو مکتب عشق علی ہے وہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے اس کی حال پہ چھوڑا نہیں جاتا کہ مر جا، کنارے نہیں کیا جاتا، نہیں، اگر دل میں محبت ہے مالک کی طرح، تو دیکھیں مالک کا انداز کیا تھا، انتقامی کارروائی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں انسان کو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ آسان تھا مالک کے لیے کہ جیسے ہی کوڑا پھینکا ہے تلوار نکالتے سر تن سے جدا کر دیتے۔ تلوار نکال کر سر تن سے جدا کر دینا آسان ہے، لیکن اپنے نفس پر قابو پا کر اس شخص کے لیے جو منحرف ہو گیا ہے دعا کرنا، یہ عشق علی کا کمال ہے۔ اس کے لیے محبت علی ضروری ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ محبت آتی ہے تو سب کے لیے درد اس کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو جہاں انحراف سے روکنا ضروری ہے ایسے افراد کو، وہیں پر ایسا بھی نہ ہو کہ ایک الگ ٹولہ بن جائے، ایک الگ گروپ بن جائے، نہیں، یہ سب وہ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، کسی وجہ سے ان کے اندر انحراف آ رہا ہے۔ تو جہاں سے یہ انحراف آ رہا ہے اس پوائنٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھر حل کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کون سی محبت ہے، توجہ کیجیے گا، یہ کون سی محبت ہے کہ تم 2 آیتیں قرآن کی پڑھ نہیں سکتے اور اتنی محبت ہے کہ عید کے دن بھی مولا کا ماتم کرو گے۔ اور علی کون ہے؟ علی جو راتوں کو بغیر قرآن پڑھے سویا نہیں کرتا تھا، وہ علی کی ذات ہے۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علی نے، اے جوانوں، علی کے عشق میں ڈوبے ہوئے جوانوں، علی نے تم سے مدد مانگی ہے، مدد مانگی ہے۔ کون علی مدد مانگ رہا ہے؟ جسے ہم ہر مرحلے پر کہتے ہیں یا علی مدد، بچپن سے ہماری ماں نے سکھایا ٹھوکر لگے تو کہو یا علی، ہر ایک منزل پر ہم علی علی کہتے چلے آئے، اور ہمیں چاہے ٹھوکر لگی ہو، چاہے قبر کی منزل ہو، چاہے پولیس راہ سے گزرنا ہو، نام اعمال، میزان، ہر ایک منزل پر علی چاہیے۔ علی نے ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے؟ ان مطالبات کو ان لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مولا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تم علی سے محبت کرتے ہو تو علی کی ساری محبت یہ نہیں ہے کہ تم صرف علی کا غم مناؤ، مناؤ علی کا غم، مناؤ علی کا غم، ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو شریعت ہے اس شریعت کے اندر انحراف پیدا ہو، ایسا نہ ہو، اس شریعت کے اندر انحراف پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کو تمہارے قتل کا جواز بنا لیا جائے۔ یہ دین سے خارج ہے۔ آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ دہشت گرد ٹولہ، یہ داعش کے نام پر، الاحرار کے نام پر، النصر، یہ سارے وہ افراد جو ہمارے خون کے پیاسے تھے، یہ کیوں تھے؟ ان کے پیچھے جا کر دیکھیں، چونکہ ان کو سمجھایا جاتا تھا
یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کا سر کاٹ کر فٹ بال کی طرح اسے ٹھوکر مار کر کھیلے، لوگ ہنسے. کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ برین واش کیا گیا تھا. یہ شیعہ، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ مسلمات کو نہیں مانتے، یہ کسی چیز پر عقیدہ نہیں رکھتے، یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. دیکھ رہے تھے کہ ہاں ان کے سامنے ایسی ایسی کلپس ان کو دکھائی گئی. یہ چیز جواز نہیں بنتی ہے کسی کے قتل کا، لیکن بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سبب ہیں، اور ان میں یہ ساری چیزیں انتقامی کارروائی کے طور پر ایک وجود کے اندر جذبہ آتا ہے کہ یہ تو بالکل دین سے بے بہرا ہے، ان کے پاس نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، دین کا شعور ہے، یہ کسی کو نہیں مانتے. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے عید کیا ہوتی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تعلیمات پیغمبر کیا ہے. تو ایسے ہی چیزوں سے دشمن مس یوز کرتا ہے، سوء استفادہ کرتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ان جوانوں سے یہ دست بستہ گزارش ہے کہ دیکھیں جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا منطقی ہے اور کتنا اس راستے پر ہے کہ جس پر مولا نے ہمیں آواز دی ہے. ہم مولا کو پکارتے ہیں، مولا نے ہمیں پکارا ہے. کہاں پہ پکارا ہے؟ بس میں آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں. مولا نے کہا اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، مدد کرو، میری مدد کرو. مولا کہہ رہے ہیں، مولا کائنات جن کو ہم ہر وقت مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، میری مدد کرو، اعینونی. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تم نہیں کر سکتے، لا تقدرون علی ذلک، تم ایسا نہیں کر سکتے جو علی کی نے زندگی گزاری ہے بالکل چاہو کہ ویسی زندگی ہو جائے، نہیں کر سکتے. لیکن تم علی کی طرح سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے، علی نے چاہا بھی نہیں ہے. لیکن جو تم کر سکتے ہو وہ علی نے تم سے مطالبہ کیا ہے. کیا؟ میری مدد کرو. اعینونی بورع، ورع کے ذریعے سے. ورع کیا ہے؟ تقوی سے اوپر جو مرحلہ ہے وہ ورع کا ہے. مولا کائنات نے خود بیان کیا التوقف عند الشبہہ، شبہے کے وقت ٹھہر جانا، اسے ورع کہتے ہیں. شبہے کے وقت ٹھہر جانا. اب کم سے کم یہاں پر شبہ ہے کہ علماء، فقہا، بزرگان، مراجع، ائمہ طاہرین، اصحاب، یہ سب کے سب ایک طرف ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عید کے دن مثال کے طور پر ماتم ہونا چاہیے، گریہ ہونا چاہیے، پرسہ ہونا چاہیے. تو شبہے کا مرحلہ تو ہے. تو شبہے میں کیا کہا مولا نے کہ ٹھہر جاؤ، کم سے کم اگر تمہارا دین یہ کہہ رہا ہے تو یہاں پر ٹھہر جاؤ. کہ اتنے سارے بزرگ علماء، فقہا، مراجع، اصحاب، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خود روش یہ نہیں ہے، نئی چیز تو کہیں سے نہیں آ گئی. ٹھہر جاؤ، کیا ضرورت ہے؟ واجب تو نہیں ہے، مستحب تو نہیں ہے، نہیں کہا گیا. پھر کیوں اتنا اصرار کیوں؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے. تو ورع مولا نے کہا اعینونی بورع، وہ اجتہاد، کوشش کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں آگے بڑھو، محنت کرو، رزق حلال کمانے کی طرف بڑھو. رزق حلال خود ایک جہاد ہے. القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کر رہا ہے. تو مولا نے اس کی طرف ہمیں بلایا. اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد. عفت پاک دامنی، سداد نیکی، برے کے ساتھ میں اچھائی کرنا. بس چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ 4 چیزیں مولا نے ہم سے مدد کا دعویٰ کیا. یہ 4 چیزیں اپنے وجود کے اندر اتاریں، اور ان لوگوں سے جو عشق علی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بھائی تم محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آؤ تم بھی مل کے اس راستے پر چلو جہاں علی پکار رہے ہیں، ہم بھی تمہاری مدد کرتے ہیں. ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے شاید ہم ایک بہترین علوی سماج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور